السلام علیکم فرینڈ، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو ڈائی تابہ ڈیزائن میکنگ پر ہے، اور اس کے علاوہ ڈائی تابہ فرما کاٹنے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے چینل ایم ایس گائیڈ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے۔ دونوں پیپرز کو اوپر نیچے رکھنے کے بعد اب ہم یہاں پہ 10 انچ کے اوپر نشان لگائیں گے۔ یہ دیکھیں، ایک جگہ ہم نے نشان لگایا ہے، پھر مڈ میں آپ نے سیم 10 انچ کے اوپر نشان لگایا ہے، اور اب ہم جہاں پہ جو فائنل ایک سائڈ ہے وہاں پہ 10 انچ کے اوپر نشان لگانے کے بعد پیپر کی کٹنگ کریں گے۔ یہاں پہ تینوں جگہوں پہ نشان لگانے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ لوگ پیپر کی کٹنگ کریں تو بالکل صفائی کے ساتھ اور برابر کٹنگ ہو جائے۔ یہ دیکھیں، ہم نے جو نشان لگایا تھا اس نشان سے ہم نے پیپر کی کٹنگ کر لی ہے۔ پیپر کی جتنی صفائی کے ساتھ آپ لوگ کٹنگ کریں گے اتنی صفائی کے ساتھ ڈیزائن آپ لوگوں کا تیار ہوگا۔ اب ہم یہاں پہ 10 انچ کے اوپر نشان لگائیں گے۔ نشان لگانے کے بعد پیپر کو فولڈ کر کے اس کی مڈ میں سے کٹنگ کریں گے، جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ پیپر کو میں نے فولڈ کر دیا ہے، اور جہاں پہ آپ نے پیپر کے جو دونوں کونے ہیں وہ بالکل برابر رکھنے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، پیپر کو ہم نے مڈ میں سے کاٹ دیا ہے، اور کاٹنے کے بعد اس کا جو سائز ہے وہ 10 بائی 10 انچ ہو گیا ہے۔ سیم طریقے سے اب ہم یہاں پہ وائٹ پیپر کی کٹنگ کریں گے۔ اور یہ دیکھیں، وائٹ پیپر بھی ہم نے کاٹ لیا ہے، اور اب ہم یہاں پہ جو ہم نے پیس 10 بائی 10 انچ میں کاٹے ہیں ان کو آپس میں جوڑ لگائیں گے۔ لیوی لگانے کے بعد اب ہم یہاں پہ بالکل صفائی کے ساتھ برابر آپ نے دونوں کونوں کو آپس میں جوڑ کے آپ کی تھیلی سے پیپر کو پریس کرنا ہے،
اور ریڈ پیپر لگانے کے بعد اب آپ یہاں پہ دوسری سائڈ کے اوپر بھی ریڈ پیپر کا جوڑ لگائیں گے. آپ لوگ بھی سیم طریقے سے ایکس-رے پیپر کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر صفائی کے لیے لیزی استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ریڈ پیپر کو ہم وائٹ کے اوپر رکھ کے ہاتھ کی تھیلی سے پریس کر رہے ہیں. کچھ اس طرح سیم سائز میں ہم نے پیپر کو کاٹ کے آپس میں مختلف ڈیزائن میں پیپر کو جوڑا ہے آپس میں، جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ اب ہم جو تینوں پیسز ہیں ان کو آپس میں جوڑیں گے. اور اب ہم یہاں پہ چون سا دوسرا جو پیس ہم نے کاٹا ہوا تھا اس کو جوڑ لگائیں گے. یہاں پہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ لوگ پیپر کو جوڑ رہے ہوں تو ریڈ والی جو لائن آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے پیپر کی وہ بالکل برابر جڑی ہوئی ہوں آپس میں. اور اب ہم یہاں پہ اس کا جو تیسرا جو پیس ہم نے کاٹا ہوا ہے وہ کچھ اس طرح ڈیزائن میں ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے. یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب آپ لوگ پیپر کو آپس میں جوڑ لگا رہے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی سائز ہو، کوئی بھی ڈیزائن ہو، جو پلین سائڈ ہے اس کو پلین سائڈ کے ساتھ ہی جوڑنا ہے، اور جو سی دوسری رف سائڈ ہے اس کو رف والی سائڈ میں ہی آپ نے آپس میں جوڑ لگانا ہے. اور یہ دیکھیں ہم اب یہاں پہ جو فائنل جو اس کی ایک شیٹ رہ گئی تھی اس کو اب ہم جہاں پہ اس کے ساتھ جوڑ لگائیں گے. اور یہ جوڑ لگانے کے بعد جو اس کا سائز ہے وہ 30x30 انچ ہو جائے گا. اور ڈائی تابہ کائٹ کے لیے اس کے پیپر کا جو سائز ہے وہ 40x40 انچ ہے. اور یہاں پہ ہم چاروں سائڈوں پہ 5 انچ ایکسٹرا 5-5 انچ کا پیپر لگائیں گے. اور اس کے لیے میں نے یہاں پہ بلیک شیٹ لی ہے، اس کو ہم ایک سائڈ پہ کٹ لگا رہے ہیں. نشان لگانے کے بعد اب ہم یہاں پہ پیپر کو فولڈ کر رہے ہیں. اور فولڈ کرنے کے بعد مڈ میں سے آپ نے پیپر کی کٹنگ کرنی ہے. ڈائی تاوا کائٹ کے لیے اس کے جو گز کا سائز ہے وہ 45 انچ ہے. کمان کا سائز 64.5 انچ ہوتا ہے، اور اس کے پیپر کا سائز 40x40 انچ. اور جو دیکھیں یہ ہم نے ایک پیس جو ہے وہ کاٹا ہے. اس پیس کو اب ہم جہاں پہ جو 30x30 انچ کا ہم نے ڈیزائن بنایا ہے اس کے ساتھ جوڑ لگائیں گے.
اچھے طریقے سے آپ لوگ پیپر کو ہاتھ کی تھیلی سے پریس کریں تاکہ پیپر مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس لیوی نہ ہو تو آپ گم سٹک کی مدد سے بھی کائٹ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح ہم نے چاروں سائڈوں پہ 5 انچ کا ایکسٹرا پیپر لگا کے اس کو 40 بائی 40 انچ کا پیپر ہم نے تیار کیا ہے۔ اور اب ہم جہاں پہ اس کا فرما کاٹیں گے، اور فرما کاٹنے کے لیے اب ہم جہاں پہ پیپر کو ڈبل فولڈ کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس لیوی نہ ہو تو گم سٹک کی مدد سے بھی کائٹ بنا سکتے ہیں، اور لیوی آپ لوگ گھر میں خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اور اب ہم جہاں پہ پیپر کو ڈبل فولڈ کر رہے ہیں، ڈبل فولڈ کرنے کے بعد گز کا جو سائز ہے وہ 45 انچ ہے، اور 45 کا جو ہاف ہے وہ 22.5 انچ بنتا ہے۔ اور جہاں پہ اب ہم انچی ٹیپ کی مدد سے 22 انچ کے اوپر پیپر کو فولڈ کر کے اس کی کٹنگ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اسی ڈائی تاوے کا جو ہم فرما بنا رہے ہیں اس کی میکنگ کی ویڈیو بھی آپ کو بنا کے دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں ایک پیپر ہم نے فولڈ کر کے کٹنگ کی ہے، اور دوسرا جو پیپر ہے وہ ہم نے تھوڑا سا 1 انچ کے فاصلے پر پیپر کی کٹنگ کرنے کے بعد یہ 45 انچ اس کا گز پورا ہو گیا ہے۔ اب ہم جہاں پہ پیپر کی نیچے والی سائڈ سے اس کی کٹنگ کریں گے، یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ پیپر کو آپ یہاں پہ فولڈ کریں، اور فولڈ کرنے کے بعد جو لائن پیپر کی فولڈنگ والی نظر آپ لوگوں کو آ رہی ہے، اس لائن سے آپ نے پیپر کی سیدھی کٹنگ کر دینی ہے۔ یہ گڈے کی نیچے والی سائڈ ہے۔ یہ دیکھیں نیچے والی سائڈ سے پیپر کی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم جہاں پہ مڈ میں جو اس کی ویڈتھ کا سائز ہے وہ کم از کم 25 انچ ہونا چاہیے، اور جو لائن مڈ میں نظر آ رہی ہے اس لائن سے آپ نے پیپر کی نیچے والی سائڈ سے کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ اور کٹنگ سٹارٹ کرنے کے بعد سٹارٹنگ میں آپ نے اس کی گلائی دینی ہے، اور تھوڑی سی گلائی دینے کے بعد جہاں پہ گلائی ختم ہو رہی ہے وہاں سے آپ نے پیپر کی سیدھی کٹنگ کر دینی ہے۔ ڈائی تاوا کائٹ کے لیے اس کے گز کا جو سائز ہے وہ 45 انچ ہے، اور کمانڈ کا سائز 64.5 انچ ہوتا ہے، اور اس کے پیپر کا سائز 40 بائی 40 انچ۔ اور یہ دیکھیں ہمارا آج کا ڈائی تاوا کائٹ کا جو فرما ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم
یہاں پر اس کے دونوں سائڈوں پہ کٹ لگائیں گے، جس کے اوپر کمان کو رکھ کے پیپر کی فولڈنگ کرتے ہیں۔ کٹ جونس ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں گڈے کے لیے۔ اور یہ ہمارا آج کا ڈائی تاوا کائٹ کا جو فرما ہے وہ تیار ہے۔ میری آج کی ویڈیو ڈیزائن میکنگ اور اس کے ڈائی تاوا کائٹ کے فرمے پر تھی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔